جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر اس کو آپ تماچا مارتے ہو، جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر اس کو آپ رلاتے ہو، اس کو آپ پریشان کرتے ہو۔ والدین پیارے بچوں مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، ان کی دعا زندہ رہتی ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی دعائیں زندہ رہتی ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50 سے 60 سال کے جتنے والدین اس روح زمین پر ابھی زندہ ہیں ان میں 80% پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ہی بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ جب آپ لوگ پیدا ہوئے تو بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، وارث آیا ہے، وارث پیدا ہوا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا تو اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، باپ بے پناہ خوش ہوتا ہے، یہ تو رحمت آئی ہے اللہ کی، بے پناہ خوش ہوتا۔ پیسے نہیں تھے، کہاں کہاں جا کر دوستوں سے ادھار لے کر دعوتیں کرنے لگا، ولیمے کرنے لگا، بچوں کو اچھے اچھے کپڑا لانا لگا، کھلونے لانے لگا۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن دوستوں سے ادھار لے کے چھوٹے چھوٹے کھلونے جا کے بازار سے چاکلیٹ لے آنے لگا، آئس کریم کھلانے لگا، پارک لے جانے لگا، کیا کیا سب کرنے لگا۔ اس کا صرف 15 سال بعد نوجوان بچی کسی کے ساتھ بھاگ کر صلہ دے رہی ہے۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگس میں انوالو ہو کر۔ جو ٹیم بن گئے، ماں باپ ایک ٹیم بن کر، آپ کے امی اور آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر کے آپ پہ فدا ہو گئے، آپ کے گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، آپ کے کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، سارے آپ کے لیے کام دونوں ایس ٹیم مل کر آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ 15 سال کے بعد آپ بدلا رہے ہو، آپ ذلیل کر رہے ہو اپنے والدین کو، سوچنے کی بات ہے۔ جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر اس کو آپ تماچے مارتے ہو، جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر آپ اس کو رلاتے ہو، اس کو پریشان کرتے ہو۔ سوچئے ذرا سا، اکیلے تنہا ایسا بھی کبھی سوچا؟ جیسے آپ سوچتے ہو ایسے تو سبھی سوچ رہے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں اس پوائنٹ ویو سے سوچئے آپ، ارے ہاں بھائی جو بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں۔ دونوں مل کر یہ زندگی فدا کر دی آپ پر، اپنے آپ کو کھپا دیے دونوں نے، وہ میرے لیے جی رہے ہیں۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، ان کا ایم یہ ہے کہ تمہیں پڑھائیں لکھائیں پہنائیں اچھی زندگی دیں، اور واپس آپ کیا دے رہے ہو؟ اپنے ابو کو اپنی امی کو ذلیل کر رہے ہو۔ مسجد جانے میں ڈر رہے ہیں میرے ابو، کیوں؟ میں ایسی گھنونی حرکت کر دی کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، جہاں وہ بچپن سے نماز پڑھتے تھے، تھوڑا سا امیجنگ کریں اپنے والد صاحب کو، مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ آج آپ نے ایسی حرکت کر دی کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے محلے میں منہ دکھانے لائق نہیں رہ گئے، آپ کی حرکتوں سے ڈرگس میں انوالو ہو گئے، سر مارے گلیاں بدل کے دوسری گلیوں سے جا رہے ہیں۔ ایسے نوجوان تحفے دے رہے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ فخر محسوس کرنا، پراؤڈ فیل کرنا، میری بیٹی، خوش ہونا والدین کو۔ پیارے بچوں والدین مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں۔ دعائیں آپ لوگ کو جو کیے تھے نا ماضی میں، کبھی راتوں میں کیے، کبھی جمعے میں کیے، کبھی روزے کی حالت میں کیے، کبھی افطار کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہائے آپ کے مستقبل کے لیے۔ والد تو انتقال کر گئے لیکن ان کی دعائیں زندہ ہیں، لیکن ماں کا انتقال کر گئی لیکن ماں کی دعائیں آپ کے لیے کام کرتی ہیں۔ دیکھنے کے لیے والدین زندہ نہیں رہتے ہیں لیکن ان کی دعائیں آپ کو بلندیوں پہ لے جاتی ہیں۔ آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، تیز آواز میں بات بھی کر رہے ہیں، اونچی آواز میں بات بھی کر رہے ہیں، والدین کو رلا رہے ہیں آپ۔ یہ رویے کو آپ بدلیے، رسپیکٹ کرنا سیکھیے اور عزت کرنا سیکھیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کیسے چمکائے گا۔ سب کو چمکنے کا شوق ہے، کامیابی کا شوق سب کو ہے۔ فارمولہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں ہے، کامیاب ہونے کے لیے فارمولہ آپ کے گھر میں ہے۔ دین میں بھی اور دنیا میں بھی جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں، باپ دروازہ ہیں، باپ کو رلا کر دروازہ لاک پڑا ہے، آپ نہیں جا پاؤ گے۔ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو رلا کے آپ ستا کر جنت میں خواب نہ دیکھا کریں۔ جو بھی جنت میں جانے کے خواب دیکھتے ہیں وہ جنت آپ کے گھر میں ہے، گھر کے باہر نہیں۔
آپ لوگ باہر تلاشتے ہیں، ریسورٹ میں تلاشتے ہیں، پارک میں تلاشتے ہیں، کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں 30-35 لاکھ، سب کے حج قبول ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگوں کے قبول ہوتے ہیں، حج قبول ہوتے ہیں۔ ابا حضور آرام کر رہے ہیں، آپ گئے کمرے میں دیکھے اور خوش ہوئے میرے ابا۔ مقبول حج کا ثواب ہے آپ کو۔ کون سے حج کا ثواب ہے؟ مقبول حج کا ثواب۔ ایک تو حج کا ثواب، ایک تو مقبول حج کا ثواب۔ گویا آپ کی حج کو اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ سب کے پاس پیسہ نہیں ہے، سب حج پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا، کوئی مخروص ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا، کوئی اپاہج ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بندہ آپ کے والدین کو مسکراتے ہوئے دیکھیں گے، حج کا ثواب ملے گا۔ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے نماز اللہ کو نہیں پسند ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہو، اپنے والدین کو پریشان کرتا ہو۔ حج پہ بھی جا رہے ہو، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہو اور سال میں 2 بار عمرہ بھی کر رہے ہو، ایسے عمرہ، ایسے حج نماز اللہ کو پسند نہیں ہے جو اپنے والدین کو پریشان کرے اور ان کو ستائے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔